اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام دی علماء ٹاک شو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان حسین سلمان علی آپ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہم لوگوں نے اس کا جو عنوان رکھا ہے وہ ہے رمضان اور سیرت مولا علی علیہ السلام۔ رمضان ہو، رمضان میں اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہو، قرآن کریم کا تذکرہ ہو اور امیر المومنین کا تذکرہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد اور رمضان ادھورے رہ جائیں گے۔ تو اسی عنوان پہ میں نے گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے ایک بار سے پھر سے علامہ شبیر رحیمی صاحب کو۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا کیسے ہیں آپ؟ جی دعائیں آپ کی، کرم اللہ کا۔ ٹھیک، آغا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں اس بار؟ شکر آپ کی دعاؤں سے اور مومنین و مومنات کی دعاؤں سے بہترین روزے جا رہے ہیں، موسم بھی اچھا ہے، اللہ کا کرم ہے، بڑی سعادت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، صحت سلامتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک بڑا شکر ہے اللہ پاک آپ کو یوں ہی تندرست رکھیں۔ اچھا آغا صاحب، عنوان پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک میرے ذہن میں سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سحری میں یہ کھا لیں وہ پی لیں تو آپ کو پیاس اور کھانے کی شدت کا احساس نہیں ہوگا، تو آیا کیا روزہ اور اس شدت کے بغیر کیا روزہ کہلائے گا؟ ماشاءاللہ، سوال ہارڈ سوال میں شمار ہوتا ہے یہ۔ جی رمضان کا ہدف کیا ہے؟ کہ بھوک پیاس کا احساس ہو انسان کو۔ جی جی، جیسے یہ معصوم کے الفاظ ہیں، معصوم کے الفاظ ہیں کہ تاکہ اس مبارک مہینے میں روزے کا ایک فلسفہ، ایک وجہ، ایک سبب واجب ہونے کی یہ ہے کہ ہر انسان غربا، غریب اور مسکین نادار پہ کیا گزر رہی ہے اس کا احساس کر سکے۔ اللہ اکبر۔ مجھے جو اللہ نے دیا ہے پورے سال 4 ٹائم 3 ٹائم پتہ نہیں ناشتہ، بریک فاسٹ، کیا کیا فاسٹ، جا کے 6 دفعہ کھا رہا ہوں پورے دن، بالکل ہر 5-6 گھنٹے بعد۔ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتیں، حلال نعمتوں سے استفادے سے منع نہیں کیا ہے اللہ نے، آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں، جتنا چاہتے ہیں کھا لیں۔ بات یہ ہے کہ رمضان کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ غربا کی غربت کا احساس، اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ ایسے میں اگر میں ماہ رمضان مبارک میں اگر سحری میں یا افطاری میں ایسے آئٹم اس غرض سے استعمال کرتا ہوں یا کروں کہ مجھے بھوک ہی نہ لگے، بالکل یہ فلسفہ رمضان کے ساتھ یہ بات میچ نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اسلامی تعلیمات میں، روایات میں سحری کھانا ضروری قرار دیا ہے۔ صحیح، خود سحری کا عمل ایک عبادت شمار ہو، اللہ اکبر، ثواب، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اٹھے، سحری کھائے، تیاری کرے، رمضان کی نیت کرے، نماز شب پڑھے، اس کے بعد اذان سے پہلے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے خود سحری کھانا ایک ثواب کا کام، عبادت کا کام اور ایک اچھا کام قرار دیا گیا ہے۔ صحیح، لیکن فلسفہ رمضان سے دور نہ ہو ہم۔ ٹھیک۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ مارننگ شو چل رہے ہیں رمضان پہ، تو اس میں مخصوص جو ہیں شیف آتے ہیں اور ان سے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو اس چیز کو، تو آیا مختصراً یہ کہ اس طرح کے جو بھی عمل کیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھانا بھوک کی پیاس کی شدت نہ محسوس ہو تو پھر وہ روزہ شمار ہی نہ ہوگا۔ تو آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف، رمضان اور سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جزاک اللہ۔ جیسے آپ کا جو پہلے سوال آپ نے کیا اسی سے ریلیٹڈ مولا کی سیرت میں، سبحان اللہ، دیکھیے گا مولا کی سیرت یہ تھی، ماہ مبارک میں اپنی اولاد کے ہاں جاتے تھے، کبھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جی، کبھی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاں، کبھی مولا حسین شہید کربلا علیہ السلام کے ہاں، کبھی بی بی رقیہ کے ہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آخری رات جو شب ضربت ہے، جی جی، آپ سنتے ہیں مصائب میں بھی کہ
بی بی سلام اللہ علیہ نے 3 آئٹم افطاری میں سامنے رکھ دیے، اللہ اکبر، تو مولا نے 2 کو واپس کیا صرف 1 سے، یعنی نمک سے افطاری۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور جب وجہ پوچھی بی بی سلام اللہ علیہ نے، تو مولا جواب میں فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا ہوں شکم سیر ہو کے اپنے رب کے ہاں حاضر۔ اللہ اکبر۔ اور آج حالات یہ ہوتے ہیں کہ افطار کرنے کے بعد تو ہمارے 80% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، بالکل، نہ نماز، نہ تلاوت، نہ دعا، کچھ بھی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے نا، 2 قسم کے انسانوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، اچھا، ایک وہ جو بالکل بھوکا ہو، پیاسا ہو، ایک وہ جو شکم سیر ہو۔ اللہ اکبر، تو یہ جو پورے دن روزہ رکھنے کے بعد جی جی، بھوک کی حالت میں، اور پھر افطار کے بعد جو 1.5 گھنٹے تک ہماری حالت خراب ہو، اس طرح افطار کریں، یہ ہدف ہے رمضان سے دوری کا نتیجہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رمضان میں انسان روحانی جسمانی طور پر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے، صحت مند روحانی ذہنی جسمانی طور پہ۔ اللہ اکبر، لیکن ہم اتنا کھائیں نہ جسمانی طور پہ، تو اور بیماریاں اٹیک کریں، بالکل ایسے ہی ہے، وجہ سے، اور پھر سستی ایسی کہ نہ نماز شب، نہ تلاوت قرآن، بالکل، نہ عبادت، کسی چیز پہ ہمارا دل، طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے۔ بالکل، تو اتنا کھانا، تو یہ پھر عبادت اور دعا کے خلاف رمضان کے جو اہداف ہے، جیسے آپ نے شروع میں اشارہ فرمایا، رمضان ہو اور عبادت کی بات نہ ہو، رمضان ہو اور قرآن کی بات نہ ہو، جس میں نازل ہوا قرآن مجید، ہدایت کی آخری کتاب اللہ کی، انسانوں کو سعادت تک، کمال تک، اللہ تک پہنچانے کے لیے تعلیمات لے کے یہ کتاب آئی ہے۔ اب ہم ماہ مبارک رمضان میں نزول کے ایام میں بھی قرآن سے مستفید، نہ تلاوت کے ذریعے سے، نہ ترجمے کے ذریعے سے، اور نہ تفسیر سمجھنے کے ذریعے سے، کسی طرح بھی اگر قریب نہیں ہے۔ اسی طرح سیرت مولا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کی شہادت ہوئی اس مقدس مہینے میں، ان کی سیرت کے پہلوؤں کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ توجہ نہ رہے ہماری، ظاہر سی بات ہے پھر محروم ہے، یعنی اس مقدس مہینے کے مقاصد اور اہداف سے۔ جی اگر صاحب، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں دسترخوان لگتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور میں نے معذرت کے ساتھ اب تک اس بات کو گوشوار نہیں کیا کہ آیا رمضان کے دوران مولا علی علیہ السلام کیا کوئی ایسا دسترخوان سجایا کرتے تھے، یا مخصوص لوگوں کو جا کر دے کر آیا کرتے تھے افطاری، اس طرح کا کچھ؟ دیکھیں، نادار اور معاشرے کا جو محروم طبقہ ہے، اس سے محبت کرنا اور اس کا خیال رکھنا صرف معصوم کی سیرت میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، سبحان بہت اچھے انداز میں۔ یہ صرف مولا علی سے مخصوص نہیں ہے، آپ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سابقہ انبیاء اور ہمارے تمام 14 معصومین علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں، مولا سجاد دیکھیں، واقع کربلا کے بعد اپنی پیٹھ میں اللہ اکبر ضروریات لوگوں کی روٹی سے لے کے تمام ضروریات اٹھا کے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مختلف گھرانوں کے دروازے میں جا کے کھٹکھٹا کے ان تک پہنچا کے، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ کون پر یہ محبت اور احسان کر رہا ہے، یہاں تک کہ شہادت کے بعد، جیسے خود مولا کائنات کے حوالے سے بھی یہی ہے۔ جی مولا کائنات دیکھیں مختلف حوالوں سے محروم طبقے کی مدد کرتے تھے۔ توجہ فرمائے گا، یہ ایک مہم مسئلہ ہے اسلامی تعلیمات میں اور معصومین کی سیرت میں، کہ ہم معاشرے کے محروم طبقے کو کس طرح اوپر لے آ سکتے ہیں، ان کے زندگی کے سٹینڈرڈ کو۔ جی سوچنے کی بات ہے، بالکل درست۔ اب 70%، 50% سماج کے افراد ماشاءاللہ اچھی زندگی گزار، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو زندگی کے تمام خوشیوں سے، فیسلٹی سے محروم ہے۔ جی اگر اس کو ہم اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کر سکتے ہیں تو یہ پھر انسانیت کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، یہ پھر ہماری خوشی بھی ماند پڑ جاتی ہے اس سے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے میں ہم کس طریقے سے اس نادار محروم طبقے کو اوپر لے آئے، ان کے سطح زندگی سٹینڈرڈ کو اوپر لا سکتے؟ ایک بہترین طریقہ وہ ہے جو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، وہ کیا؟ حکومت میں نظام اور قانون کے ذریعے سے معاشرے میں عدل قائم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، عدل کی طرف نہ عوام کی توجہ ہے نہ حکومت کی توجہ، جی بالکل، لیکن راشن کی بوریاں لے کے گھوم رہے ہو جی بھائی، اس سے تو آپ کے معاشرے سے فقر مٹنا نہیں ہے، بڑھ جائے گا. وقتی طور پر ٹھیک ہے، اس کی ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے، اچھا کام ہے، ثواب ہے، میں اس کی جو ہے برائی نہیں کر رہا، نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسئلے کا اصل حل جڑ سے حل کرنا یہ نہیں. بالکل بالکل. آپ ایسے اصول اپنی حکومت میں اپنی عوام کے ذہنوں میں ڈال دیں کہ وہ نچلے طبقہ کا محروم طبقے کا انسان بھی اوپر آئے، بالکل. وہ احساس حقارت نہ کرے کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں، ایسے ہی میں ہاتھ پکڑ کے اس سے اوپر لے آؤں، اپنے برابر کروں، اصولوں کے ذریعے، عدل کے ذریعے سے، انصاف کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے تعلیم عام کریں. عدل عام ہو تو معاشرے میں کسی کو محروم رہنے کی مشکل ہی پیش نہیں آ سکتی. بالکل. اسی لیے مولا کائنات کے بارے میں قتل علی فی المحراب، اللہ علی صرف محراب عبادت کے سب سے بڑے عابد نہیں تھے، اللہ میدان جہاد کے صرف سب سے بڑے شجاع نہیں تھے، میدان علم و عمل کے صرف بڑے رہنما نہیں تھے جس نے فرمایا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، بلکہ علی محراب عبادت میں سب سے بڑے زاہد ہیں. تو عدل و انصاف قائم کرنے بھی سب سے بڑے عادل ہیں، سب سے بڑے حاکم ہیں، جس کو اپنے معاشرے کے پسے طبقے کا اتنا احساس ہے کہ رائٹر لکھنے والے نے جورج جودا جو مسیحی رائٹر ہیں وہ اپنے صوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی میں فرماتے ہیں علی محراب مسجد میں مارے گئے، شہید کیے گئے لشدت عدل، اس کے عدل کی شدت کی وجہ سے. اللہ علی کی عدالت اتنی سخت اور شدید کہ بھائی سے بھی برداشت نہیں، اللہ مسلمان سے برداشت نہیں ہو رہی، اور نتیجہ علی کی شہادت کی شکل میں ظاہر ہو رہا. عدل. آیا ہمارا معاشرہ، ہم قرآن پڑھنے کے بعد، رسول کی رسالت پر ایمان رکھنے کے بعد، اور خود کو مسلمان اور عبادتیں اور تمام نیک اور اخلاق کی اصولوں پر خود کو کاربند رکھنے کے باوجود بھی ہم نے عدل کے لیے کیا کیا؟ کیا عدل ہمارا مقصد ہے معاشرے میں قائم کرنا؟ بالکل بھی نہیں. عدالت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب کس طرح معاشرے کو ایک سماجی عدل و انصاف فراہم کر سکے، ایک الگ مستقل بحث ہے. لیکن مولا کی سیرت میں یہ ہے کہ مولا نے ایک کوشش یہ کی غربت کو دور کرنے کے لیے عدل کو قائم کیا، تاکہ غریب نہیں غربت ختم ہو. ہمارے ہاں جو اصول چلتے ہیں ان سے تو غریب ہی مٹتے جا رہے ہیں، اسی اصول ہم بناتے ہیں. جی آپ نے درست فرمایا، غریب کا خاتمہ ہو رہا ہے، غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا. جی جی. تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ بچائے. اور مولا کائنات دوسرا مرحلے میں، دوسرے سٹیپ میں جس انداز سے نادار معاشرے کے نادار افراد کی جو ہیلپ کی، مدد کی، مثلا مولا گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، مولا یہاں سے کسی کے ذریعے مدد پہنچ، پیسہ ضرورت ہے کسی کو پیسہ پہنچ رہا ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے کسی کو کپڑا پہنچ رہا ہے، کسی کو حوصلہ ہمت دینے کی ضرورت ہے تو ایک اخلاقی طور پہ ایک بندہ جا رہا ہے، اس کو ہمت دے رہا ہے. کسی کے بھائی کا انتقال ہوا ہے تو تعزیت کے ذریعے سے اس کو ہمت دلاسا دیا جا رہا ہے تاکہ زندگی کرنے کا لائق ہو، ہر ایک خوشی خوشی سے. تو یہ مختلف طریقے تھے مولا کائنات علیہ السلام کے. بعض دفعہ خود رات دن جو ہے خود اپنے طور پہ اٹھ کے ناداروں تک، یتیموں تک، بیواؤں تک، غربا فقیروں تک، یہاں تک کہ آپ سنتے ہیں جب ضرورت لگی تو طبیب نے کہا علی کو بکری کا دودھ مفید ہو سکتا ہے، تو اس وقت مدینے کے کتنے یتیم اپنے اپنے لے کے حاضر ہوئے مولا کائنات کے دروازے. کیا مطلب؟ وہ یتیم بچے کیا علی سے ایک خاص محبت رکھتے تھے یا خاص معرفت رکھتے تھے؟ نہیں، ان کو پتا تھا علی وہ ہستی ہیں جب ہم یتیم تھے ہمارے باپ کا سایہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، تو علی باپ بن کے ہماری ضروریات پوری کیا. سبحان اللہ. تو آغا بہت شکریہ. یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا جو کہ اپنے اختتام پذیر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم 3 سے 4 روزہ، کیونکہ مولا علی کی سیرت ہے، اس کو کسی دنوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس عنوان کو ہم جتنا ہو سکے 3 سے 4 دنوں پر مشتمل اس کی ایک ساتھ پر آپ کو درس دیتے رہیں. آج کا پروگرام
ادھر ہی اپنا اختتام پذیر ہوا. آپ ہمیں یوں ہی سراہتے رہیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے مجھے اور علماء کو، آغازیان کو ہمیں ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.